عاملوں والمصلين اما بعد محترم حضرات، ہمارے لیے نہایت ہی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان ملک کے مشہور عالم دین مقرر شعرا بیان خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید انور شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ تشریف فرما ہے۔ میرے اور آپ کے لیے حضرت کی شخصیت محتاج تعریف اور تعارف نہیں۔ حضرت اپنی حق گوئی حق بیانی کے ذریعے سے ہی صرف ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک بھی آپ کے اسکار ہوتے ہیں، تقاریر سنی جاتی ہیں۔ آپ پورے ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی مقبول و معروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر میدان میں آپ کو وہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی بنا پر آپ عوام و خواص میں یکساں طور پر مقبول ہیں۔ میں اپنی طرف سے اہل محلہ کی طرف سے حضرت والا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں کہ ایک حقیر کی دعوت پر، اور وہ بھی دعوت فوج کے ذریعے دی گئی، اتنی بڑی عالمی شخصیت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور بے شمار اوصاف سے نوازا ہے، ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ فوج کے ذریعے سے دعوت دی گئی، حضرت نے قبول فرما لی۔ حضرت کے حالات آپ سنتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کو اور حضرت والا کے اوپر ایسی آزمائشیں بھی آئی کہ حضرت والا نے اس کو بڑے صبر کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ بلا کسی شکوے کے صبر کے دامن کو تھامے رکھا۔ ہم بارہ تقاریر میں سنتے آ رہے ہیں، اور گزشتہ مرتبہ جو حضرت والا کے ساتھ آزمائش کی کڑیاں آئی تھی، آپ نے انبیاء کی سنت کو زندہ کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ کیسے بھی موقع پر، کیسے بھی موڑ پر آزمائش آ جائے، اسلام کا، کلیمے کا اور نبی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ ہم پر قادر قائم فرمائے اور پوری امت کو حضرت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت والا اپنے لاجواب عالمانہ ہادیانہ خطاب سے ہم سب کو مستفید اور مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبى واستكبر وكان من الكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ نے اشتہارات میں دیکھا کہ آج ان عنوانات پر بات ہوگی، جس میں پہلا نمبر ہے گھمنڈ اور کبر، تکبر کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کی خرابیاں دنیا اور آخرت میں کیا ہیں۔ ایک فرعون نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا آپ جانتے ہیں۔ وہی فرعونیت اگر گھر گھر میں آ جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر آج کل مزاج مسلمانوں کا یہ ہے، دین کے سلسلے میں کوئی سخت بات سننا گوارا نہیں، میٹھی باتیں بولو، تعریف کرو، چڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ کہو کہ تم نے یہ جو کام کیا شریعت کی نگاہ میں برا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، نبی اس سے ناراض ہوتے ہیں، عورت تو 3 طلاق سے نکل جاتی ہے، وہ ایسے امام کو، خطیب کو اور ایسے جمعہ اور میلاد کے بیان کو 3 لاکھ طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے بھاگ جاتے ہیں، کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، نہ بابا ہم اس کا بیان نہیں سنیں گے، وہ تو گالیاں دینے والا ہے۔ جسے کہتے ہیں لڈو پیر ہوتا ہے، وہ بات میں میٹھا کھلاتا ہے، لڈو کھلاتا ہے، اور جب کڑوی بات کہتا ہے تو لوگ چھوڑ کر، اس کے مریدین ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ خاتون نے بہت زیادہ خدمت کی شوہر کی، شوہر بہت موڈ میں آیا، خوشی کے لمحات میں آیا، اور اس نے کہا کہ بیگم میں بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو بیگم نے طلاق کو مانگا، فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ سنایا، وہ بات آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ پہلے ہی علماء کی قدر کم کر رہے ہیں، مدارس کی عظمت نہیں آ رہا، ائمہ معززین، نبی کے نائب، نبی کے جانشین کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ایسے موقع پر انگریزوں نے ایک سازش چلی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا،
لوگ علماء کو چھوڑ دیں گے، مفتیوں کو چھوڑ دیں گے، ائمہ کو چھوڑ دیں گے، نبی کے نائبین، نبی کے وارثین، نبی کے جانشین کو چھوڑ دیں گے، جاہلوں کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیں گے۔ آج لوگ یوٹیوب کو اپنا مولوی بنا رکھے ہیں، گوگل کو اپنا مفتی بنا رکھے ہیں، گئے سرچ کر لیا کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے، خلع کا مسئلہ کیا ہے، نکاح کا مسئلہ کیا ہے، مہر فاطمی کیا ہے۔ یہ سب سے بڑا اس وقت اس دھرتی کا خطرناک فتنہ ہے۔ یوٹیوب کے اندر بیانات سنے جا رہے ہیں، وظیفے دیکھے جا رہے ہیں، مالدار ہونے کے، امیر ہونے کے، لکھپتی ہونے کے، کروڑپتی ہونے کے، اور علماء کو ٹھینگا دکھایا جا رہا ہے۔ یوٹیوب نے، گوگل نے اسلام کے نام پر، علم دین کے نام پر کیا تباہی مچائی، اور امت علماء سے کٹ کر کس تباہی کے دہانے پر پہنچی، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ اور آخری ہمارا سوال تھا پچھلی بار سے، اس سے پہلے والی جمعہ میں جب بنگلور میں بیان تھا، علماء تو آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب زنا مت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، عورت کو چھو کر بھی مت دیکھو، گھور کر مت دیکھو، شہوت کے قریب مت جاؤ۔ لیکن ہم آپ کو 3 ایسے مواقع دیتے ہیں کہ ان مواقع کے اندر نہ صرف یہ کہ زنا کی اجازت ہے، بلکہ اگر زانی نے زنا بھی کر لیا، اسلامی مملکت اور اسلامی سلطنت کے اندر کوئی حد جاری نہیں کی جائے گی، سنسار نہیں کیا جائے گا، کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے نا، یہ نئی نویلی لڑکی ملے، اپنی خواہش کی تکمیل ہو، چلو صاحب وہ بھی ہم جو ہے آپ کو سند دے دیے دیتے ہیں، اور حدیث کی روشنی میں ہم چلتے ہیں پہلے نمبر پر، کبر، گھمنڈ، غرور، تکبر۔ یہ لفظ جب بولا جاتا ہے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں مالدار، فلاں سیٹ، فلاں امیر اور فلاں کروڑپتی جو اکڑ کر چلتا ہے اور اپنے مال کی بیجا نمائش کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، غریبوں کا دل دکھاتا ہے، وہ گھمنڈی ہے۔ ہم تو بھائی سیدھے سادے مسلمان ہیں، نمازی ہیں، اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں۔ یہ کبر، یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ غرور، یہ ایسا مرض ہے کہ مریض کو بھی خود پتہ نہیں لگتا کہ مجھے یہ مرض لگا ہوا ہے۔ مریض کو اگر پتہ لگ جائے، مریض اگر علاج کر لے اور علاج کی طرف اس کی توجہ ہو تو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں وہ توبہ کر لے گا، شرمندہ ہوگا اپنے گناہوں پر۔ کتنا فاجر، فاسق، گنہگار مسلمان ہو، شراب کو ہاتھ لگاتا ہے تو توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، زنا کرتا ہے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، غیروں کا مال کھاتا ہے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے توبہ کرنے کی، اس لیے وہ اس کو گناہ نظر آ رہا ہے، گناہ سمجھ رہا ہے، بیماری سمجھ رہا ہے، تو اس کے علاج کے تعلق سے وہ متفکر ہے۔ اس کے یہ مرض ایسا ہے کہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ علماء نے لکھا کہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ کون دیکھ لگا کر سوئے، ان کا گیا وضو، ان کو بھیجیے باہر، بھائی آپ کا وضو چلا گیا، آپ جائیے وضو کر کے آئیے۔ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعہ میں ایک مرتبہ جو مسلمان نماز پڑھے وہ بھی بے وضو پڑھوائے۔ ایسے ہی بیٹھے ہوئے سوئے تو کوئی بات نہیں، ٹیک لگا کر سوئے، وضو چلا گیا۔ شیطان نے کیا کیا؟ حج کا انکار کیا، نماز کا انکار کیا،
روزے کا انکار کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا، صدقے کا انکار کیا، خیرات کا انکار کیا۔ قرآن سے پوچھیے آپ، ابا واستکبر وکان من الکافرین وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، لاکھوں کروڑوں برس اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جمعہ ٹھونگ مار کر شان پتی جتا رہے ہو، رمضان کے بڑے بڑے روزے رکھ کر تاخراتوں میں ٹھونگے مار کر شان پتی ٹکا رہے ہو۔ فرشتوں کا سردار تھا، بڑا تھا، زمین کے اندر کوئی جگہ، آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر شیطان نے، ابلیس نے عبادت نہ کی ہو۔ کیا جرم تھا اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، تو تمام نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے کہا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا، تکبر کیا۔ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کو جلایا جاتا ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کو اوپر سے ڈالا جاتا ہے، مٹی نیچے کی طرف آتی ہے، بھلا آگ کہیں مٹی والی مخلوق کو سجدہ کیسے کرے؟ گھمنڈ کیا۔ کیا جرم تھا اس کا؟ اور یہ وہ بیماری ہے کہ بیمار کو اس کا پتہ بھی نہیں لگتا، نماز اس کی ضائع ہو جاتی ہے، روزہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے، صدقہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے، خیرات اس کا ضائع ہو جاتا ہے، حج اس کا خراب ہو جاتا ہے، عمرہ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ لاکھوں سال کی عبادت ایک ذرا سے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا، میرے دربار میں رہنے کے لائق نہیں۔ الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں کبر، بڑائی، یہ میری چادر ہے۔ کسی پولیس والے کے یونیفارم کو اسٹار کے ساتھ کھیل کر تو دیکھو، چھین کر تو دیکھو، کسی بادشاہ کے دوپٹے کو اور عمامے کو چھین کر تو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں کبر میرے شائن نشان ہے۔ فمن نازعنی، جو اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان میں بڑائی ہے، صرف اللہ کے لیے بڑائی ہے، اللہ کے لیے کبریائی ہے۔ حدیث پاک میں سرور کونین عقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر گھمنڈ رہے گا، تکبر رہے گا، لا يدخل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جہنم کے بارے میں فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان رہے گا وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ آپ ان دونوں حدیثوں کو ملا کر دیکھیں، کبر کے ساتھ جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا اور ایمان کے ساتھ جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو جہاں ایمان ہوگا وہاں کبر نہیں ہوگا، وہاں گھمنڈ نہیں ہوگا، وہاں غرور نہیں ہوگا، وہاں تکبر نہیں ہوگا، اور جہاں تکبر ہوگا، جہاں گھمنڈ ہوگا، جہاں بڑائی ہوگی وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایک دل کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ سب باتیں آ رہی ہیں تو یہی میرے دل میں، آپ کے دل میں کہ صاحب ہمارے پاس ایسا کبر کا، ہم کہاں گھمنڈی ہیں، ہم تو اس پیشانی اللہ کے دربار میں رگڑ، شیطان لاکھوں سال تک اس پیشانی کو، اس ناک کو زمین کے اندر رگڑتا رہا، وہ گناہ نہیں کیا۔ یہاں جمعہ میں آتے ہوئے لڑکیوں پر نگاہ پڑ گئی، برے خیالات آ گئے، وسوسے آ گئے، ایک وسوسہ شیطان کے دل سے نہیں گزرا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ایک مرتبہ گھمنڈ کیا، ایک مرتبہ تکبر کیا، ایک مرتبہ اس نے غرور کیا،
فخرج فإنک رجیم، اللہ نے کہا نکل جا، میرے دربار سے تو ملعون ہے، مردود ہے۔ لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، جنت سے نکالا گیا، اللہ کے دربار سے نکالا گیا۔ وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ صاحب یہ کبر ہم نے کہاں ہے، ہم تو بیوی کی مانتے ہیں، اولاد کی مانتے ہیں، امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ انجانا مرض ہے یہ، اس مرض کا پتہ بھی مریض کو نہیں لگتا۔ نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، دل کے اندر خیال آیا کہ ابھی امام صاحب آئیں گے، ابھی میری بیگم دیکھے گی، ابھی میری اولاد دیکھے گی۔ یہ گھمنڈ ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ تکبر ہے۔ اللہ کو نماز آپ نے جب تکبیر تحریمہ باندھا تھا تو وعدہ کیا تھا واسطے اللہ کے منہ طرف کعبے کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی کا دخل نہیں، اولاد کا دخل نہیں، سیٹ صاحب کا دخل نہیں، ملازم کا دخل نہیں۔ جہاں دل کے اندر یہ بات آئی، ریاکاری پیدا ہوئی، گھمنڈ پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا، اب یہ عبادت اللہ کے لیے چھوڑ کر بیوی کے لیے ہو گئی۔ بچے یہ غبارے عید کے موقع پر، تہواروں کے موقع پر لیتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اتنا اتنا موٹا ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایک اسٹیج وہ آتا ہے کہ صاحب اگر ذرا سا پھونک مارے، ذرا سا کوئی کاڑی چمن اس میں لگے، سوئی کی نوک الفناک کی نوک لگے، ڈھپ پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر شریعت کا آئینہ لگا کر، قرآن کا آئینہ لگا کر، تصوف کا آئینہ لگا کر، خانقاہوں کا آئینہ لگا کر، تزکیے کا چشمہ لگا کر دیکھا جائے، میں آپ دنیا کے اکثر ترین مسلمان اس غبارے کی طرح، ہوا کی طرح کبر کے اندر، گھمنڈ کے اندر، غرور کے اندر پھولے ہوئے ہیں۔ ذرا یہ ابتدائی اسٹیج نہیں، شیطان نے صرف ایک مرتبہ کیا، زندگی کے ہر مرحلے میں ہم کبر کرتے ہیں، ہم گھمنڈ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبر کی تعریف کے اندر حق سے منہ موڑنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ کہاں آج یہ بات ہے، کوئی داڑھی مڈا اگر اس کے منہ پر کہہ دے کہ تو نبی کا دشمن ہے، کائنات کے اندر اس سے بدترین اور کوئی دشمن نہیں ہوگا۔ کسی شادی کے اندر جائیے، کتے، سوروں، خنزیروں کی طرح، جانوروں کی طرح بفے سسٹم کے اندر کھانا کھایا جا رہا ہو، آدھا کھا کر آدھا پھینکا جا رہا ہو، بے پردگی کی جا رہی ہو، النکاح من سنتی کی محفل کو سنتوں کا مقتل بنا دیا گیا ہو، سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہو، بے حیائی کا کام کیا جا رہا ہو، لڑکے خوب گور گور کر لڑکیوں کو دیکھ رہے ہو، اور لڑکیاں خوب گور گور کر لڑکوں کو دیکھ رہے ہو، اور کوئی کہے دلہا والوں سے، دلہن والوں سے، آپ نے یہ کیا بنا رکھا ہے، نبی کے گھرانے کی شادی کا مذاق بنا رکھا ہے، النکاح من سنتی کی محفل کا مذاق بنا رکھا ہے۔ اب سام منگس کی دشمنی کم ہوگی، اس سے زیادہ وہ دشمن بن جائے گا۔ کیوں بھاگتے ہو حق سے؟ کیوں بھاگتے ہو قرآن سے؟ کیوں بھاگتے ہو نبی کی سنتوں سے؟ یہ قرآن سے بھاگنا، یہ حق سے بھاگنا، یہ سچائی سے بھاگنا، یہ نبی کے طریقوں سے بھاگنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبر کی نشانی ہے، یہ گھمنڈ کی نشانی ہے، یہ غرور کی نشانی ہے۔ اور متکبر اور گھمنڈی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میں گھمنڈ کر رہا ہوں اور میں غرور کر رہا ہوں۔ داڑھی منڈانے والا اگر داڑھی منڈا کر ناز کرتا ہے، خدا کی قسم گھمنڈی ہے۔ بے نمازی نماز چھوڑ کر ناز کرتا ہے، وہ گھمنڈی ہے۔ جمعہ سے بھاگنے والا جمعہ سے بھاگ کر اگر وہ ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، وہ گھمنڈی ہے، متکبر ہے، وہ حق سے بھاگ رہا ہے۔ الکبر ضد الحق، حق سے بھاگنا، حق سے راہ فرار اختیار کرنا، اس کو کبر کہا جاتا ہے۔ کہاں ہم میں طاقت ہے، کہاں ہم میں فیس کرنے کی قوت ہے، کہاں ہمارے اندر
سچائی کا سامنا کرنے کی طاقت ہے. اگر طاقت ہے عاجزی ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے گناہ کرنے پر بھی مسکراتے رہے، لڈو دیتے رہے، تعریف کرتے رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے؟ کیا آپ کا چہرہ انور کبھی انار کے دانوں کی طرح سرخ نہیں ہوا؟ کیا آپ نے بددعا نہیں دی؟ کیا آپ نے یہ نہیں کہا الا رغم انفی ابی ذر؟ جب آپ نے فرمایا کہ وہ زنا کرے، وہ چوری کرے، آخر کار جنت میں جائے گا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اگر وہ 3 مرتبہ یہ الفاظ استعمال کرے، آپ ناراض ہو گئے اور کہا الا رغم انفی ابی ذر، اور آپ نے فرمایا سکلت کا امو کا، اے فرد تیری ماں تجھے کھوئے. یہ کون سے جملے ہیں؟ کیا ان جملوں کو سن کر صحابہ بھاگ گئے؟ صحابہ نے بغاوت کر لی، صحابہ نے جماعت بنا لی، صحابہ الگ کٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ کی اچھی باتیں بھی اچھی لگتی تھی، آپ کا ڈانٹنا بھی اچھا لگتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے اندر 1 رکعت کی کمی ہو گئی. بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی. پہلی مرتبہ کا واقعہ تھا کہ نماز کے اندر کمی ہو گئی. ایک گاؤں کے صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ام قصرت الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام نسیتا، آپ سے سہو ہو گیا، آپ سے بھول ہو گئی، یا آپ نے نماز کے اندر کم کرنے کا حکم آ گیا؟ جیسے دوران نماز قبلے کے بدلنے کا حکم آیا، جبرائیل آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 1 رکعت کم ہو گئی ہو. وہ صحابی جنہوں نے پوچھا تھا ان کے ہاتھ لمبے تھے اور گھٹنے تک آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ذل یدین، اے 2 ہاتھوں والے، 2 ہاتھ سب کے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، اس لیے کہا اے 2 ہاتھ والے. تو یہ ادا ان کو اتنی پسند آئی کہ اب حدیث پاک کے اندر ذل یدین کے نام سے صحابی جانے جاتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں سے محبت کیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام علماء کم جانتے ہیں، ابو ہریرہ کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. بخاری حدیث لاتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم حدیث لاتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے ان ابی ہریرہ بلیوں کا باپ، بلیوں کا باپ. تو علماء نبی کے نائب ہوتے ہیں، علماء نبی کے جانشین ہوتے ہیں، ان کو ڈانٹنے کا بھی حق ہے، برا بھلا کہنے کا بھی حق ہے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے سخت بھی کہہ سکتے ہیں. اور وہ عالم نہیں، ڈاکو ہے جو صرف جو ہے لڈو پیر بن کر وہ امت کو لڈو تو دے رہا ہو، داڑھی مڈوں کی تعریف کر رہا ہو، حرام خوروں کی تعریف کر رہا ہو، سود خوروں کی تعریف کر رہا ہو، وہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا، نبی کا جانشین نہیں ہو سکتا، نبی کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. وہ فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کا خلیفہ ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، صحابی فرماتے ہیں آپ کا انگشت شہادت، آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اتنا اٹھتی تھی کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی اور چادر اوڑا کرتے تھے، بغلوں کی سفیدی اور سینے کی چمک صحابہ کرام کو دکھائی دیتی تھی اور آپ ناراض ہو جاتے تھے. اور بخاری کے الفاظ ہیں ما بال قوم یفعلون کذا وکذا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے جو قوم ایسے ایسے کرتی ہے. اور راوی بیان کرتے ہیں آنکھ کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو جاتا. کوئی پوچھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ نے دشمنوں کو معاف کیا، طائف والوں کو معاف کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا
کہ جو لوگ مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے لکڑیوں کو جمع کر کر اس گھر کو آگ لگا دوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کے موقع پر عام معافی آپ نے دے دی، لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیا۔ طائف کے پتھر کھا کر خون رس رہا تھا، پہاڑوں پر مسلط فرشتوں نے کہا کہ چکی کے پاٹ بنا کر ان کو پیس دیا جائے گا، ان کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین انک لعلی خلق عظیم والے۔ کیا آپ نے رمضان میں نہیں سنا کہ ممبر کی ایک سیڑھی پر چڑھا تو آپ نے فرمایا آمین؟ آپ نے کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس نے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ نبی نے سخت جملے کہے کہ نہیں کہے؟ نبی نے سکلت کا امو کا کہا کہ نہیں کہا؟ نبی نے علی رغم انفی ابی ذر کہا نہیں کہا؟ نبی جو طائف کے پتھر کھا کر دعا دینے والے بے نمازی، وہ جماعت چھوڑنے والے، کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں؟ لیکن چھوٹے بچے عورتوں کے خاطر اس کے لیے وہ بچے ہوئے ہیں جو آج علماء ربانی سے بھاگتے ہیں، جو آج سچے بیانات سے بھاگتے ہیں، جو لڈو پیر کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے منہ پر تعریف کی جائے، وہ فرعون کے خلیفہ ہے، وہ حامان، شداد، نمرود کی ذریت ہے، وہ شیطان کی ناجائز اولاد ہے، وہ متکبر ہیں، وہ گھمنڈی ہیں۔ سچا مومن، سچا مسلمان حق کا ساتھ دیتا ہے، حق کا سامنا کرتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ بیوی سے محبت کرتے ہیں، بیلن کی مار کھانے کے بعد کیا کوئی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے؟ سینڈل کی مار کھانے کے بعد، گالیاں سننے کے بعد کتنے واقعات ایسے دارالقضاء کے اندر آتے ہیں۔ جوتیاں کھا کھا کر، گالیاں سن سن کر بیوی کو چاٹنے والوں، قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، حدیث کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں منبر رسول سے یہ چاہتے ہو کہ داڑھی منڈانے کے باوجود، سود کھا کر، ماں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنے کے باوجود، رشوت کھا کر حرام کے لقمے پیٹ کے اندر داخل کرنے کے باوجود تمہاری تعریف کی جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کا نائب، نبی کا خلیفہ، نبی کا جانشین یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسلام تیرا میرا محتاج نہیں، اللہ تیرے میرے سجدوں کا محتاج نہیں، نبی تیرے میرے درود کے محتاج نہیں۔ رہنا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تکبر کو پیروں تلے رون کر، کبر کو رون کر، گھمنڈ کو رون کر، غرور کو رون کر، اس پیشانی کو خدا کے دربار میں رگڑ کر، اس ناک کو رگڑ کر اللہ کے دربار میں اپنی عبدیت کا اظہار کر کر، اپنی غلامی کا اظہار کر کر آدمی بنو، اللہ کے نیک بندے بنو۔ اللہ کو متکبرین پسند نہیں ہے۔ آج ہمیں شان ہے ہماری عبادتوں پر۔ آج نمازی جب نماز کے لیے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پڑوس کا آدمی نماز نہیں پڑھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ وہ بے نمازی، اللہ نے مجھے نمازی بنا لیا، یہ سوچنا بھی کبر کی نشانی ہے۔ داڑھی والے نے داڑھی رکھی، داڑھی منڈے کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا کہ وہ داڑھی منڈا ہے اور میرے چہرے پر داڑھی آ گئی، بجائے اس کو دعا کرنے کے نیچی نگاہ سے دیکھا، یہ کبر کی نشانی ہے۔ کسی گنہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو ہلکا سمجھا۔ گناہ برا ہوتا ہے، گناہگار برا نہیں ہوتا، اور گناہ کو، گنہگار کو اس گناہ کی وجہ سے ہلکا سمجھا، یہ کبر کی نشانی ہے، یہ گھمنڈ کی نشانی ہے۔ تیری میری بات بہت دور کی ہے، علماء کی بات بہت دور کی ہے، قاسم نانوتوی کی بات بہت دور کی ہے، مولانا الیاس صاحب کی بات بہت دور کی ہے، اور اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، حضرت پیران پیر کی بات، حضرت جنید بغدادی کی بات، حضرت نظام الدین اولیاء کی بات، اولیاء، اقطاب، ابدال، ائمہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، تابعین کی بات بہت دور کی۔ صحابہ کرام میں وہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں، صحابہ کرام میں وہ 4 صحابہ جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، ان میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ ساری دنیا
جنت کی طلبگار، میں مانگوں جنت، آپ مانگے جنت، مومن مانگے جنت، مسلمان مانگے جنت، ولی مانگے جنت، قطب مانگے جنت، غوث مانگے جنت، پیران پیر مانگے جنت، بغدادی مانگے جنت، نظام الدین اولیاء، فرید الدین گن چکر، مولانا الیاس صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، کون ہے جو جنت کا طلبگار نہیں ہے؟ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ایسی شان پیدا کی کہ جنت کا ہر دروازہ ابو بکر کو کہتا ہے صدیق میرے دروازے سے تو داخل ہو جا، میری شان بلند ہو جائے گی۔ یہ ابو بکر صدیق جو نبی کے زمانے میں، نبی کی حیات طیبہ میں گھمنڈیوں، متکبروں، 50 گرام کا گوشت جسم میں نہیں، موبائل کے اوپر نمبر بینڈ باندھا ہوا، کپس کا بیسن ٹوٹا ہوا، دیواریں تڑخی ہوئی، فرعون کا محل ملتا، قارون کی دولت ملتی، شداد کی جھوٹی جنت ملتی، کارپوریشن کالونی میں رہ کر، جھوپڑ پٹی میں رہ کر غرور کے کیڑے جسم کے اندر دوڑ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر 17 نمازیں نبی کے مصلی پر پڑھائی ہے، نبی کی محراب کے اندر پڑھائی ہے، آپ کی حیات طیبہ کے اندر۔ کیا مقام ہے آپ کا، کیا درجہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سلام سنایا ہے، اللہ نے آپ کا مقام اتنا بلند کیا ہے کہ نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے امامت فرمائی۔ یہ ابو بکر صدیق جو نبی کا خلیفہ ہے، یہ ابو بکر صدیق جو عشرہ مبشرہ میں ہے، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، 10 صحابہ کا نام، اور اس میں سب سے اونچے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج موبائل کے اندر ننگا ناچ دیکھتے ہوئے، گندے گانے سنتے ہوئے، سیکسی گانے سنتے ہوئے تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ وہ ابو بکر جسے جنت کی سند دے دی گئی، جسے جنت کا ہر دروازہ اپنے لیے اپنے پاس بلاتا ہے، وہ ابو بکر جب اللہ تبارک تعالیٰ جلال میں ہیں اور سوالات پیغمبر کب کانپ رہے ہیں اللہ کے جلال کی وجہ سے، اللہ کے غضب کی وجہ سے، اللہ کے غصے کی وجہ سے، اللہ کہتے ہیں جلدی حساب کتاب پیش کرو، جلدی نامہ اعمال پیش کرو۔ کوئی نوح کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی لوط کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی ابراہیم کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی موسیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی آدم کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی شیش کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی ہمت اللہ کے سامنا کرے، اللہ کو حساب و کتاب دے سکے۔ گاڑی چلاتے ہو، ایک ٹریفک انسپکٹر 3 اسٹار سخت مزاج والا سڑک کے کنارے کھڑ جاتا ہے، اچھوں کی ہوا خراب ہو جائے، ارے بھائی صاحب یہ بڑا سخت مزاج کا ہے، جب پکڑتا ہے چالان ڈالے بغیر، فائن ڈالے بغیر یہ چھوڑتا نہیں۔ لمن الملک اليوم این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے گھمنڈ کرنے والوں، کہاں داڑھی بڑھانے والوں، نماز چھوڑنے والوں، اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں؟ سوالات پیغمبر اور ان کی امتی کب کانپ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلال میں ہے، اللہ فرماتے ہیں حساب پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری اللہ کی مخلوق میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات گرامی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اپنا نام اعمال پیش کیجیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذات گرامی رونے لگتے ہیں اور قدموں پر گر جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم کا معاملہ کیجیے، کرم کا معاملہ کیجیے، میرے میں طاقت نہیں، میرے میں طاقت نہیں ہے، کوئی چٹ فنڈ نہیں چلایا تھا، گھر میں ٹی وی نہیں تھی، ہوم تھیٹر نہیں تھا، موبائل میں گندے گانے نہیں تھے، سود کا کاروبار نہیں تھا، رشوت نہیں تھی، نبی کی زندگی میں
17 نمازیں محراب رسول کے اندر امامت کرنے والا ابو بکر صدیق آج رو رہا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب نامہ اعمال پیش کرنے کے لیے ڈر رہا ہے۔ تجھے داڑھی مڈانے ہمت ہو گئی؟ اس چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے تو پیش ہو سکے گا؟ کیا جواب دے گا؟ بے نمازی کیا جواب دے گا؟ نبی کی سنتوں کا قتل کرنے والا، حرام کے لقمے کھانے والا، خدا کے گھر کو ویران کرنے والا صدیق اکبر کھانپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق اپنا نام اعمال پیش کرو۔ جب حکم ہوتا ہے دربار عالی سے پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اعمال کو دیکھتے ہیں تب اللہ کا غصہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان رحیمی شان کریمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اعمال کو دیکھ کر اتر جاتا ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی چڑیا کو دیکھتے تو زار و قطار رونے لگتے۔ چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے چڑیا بنایا، نہ تجھے عذاب قبر ہے، نہ تجھے سکرات کی سختی ہے، نہ تجھے موت کی سختی ہے، نہ تجھے محشر کا سامنا ہے، نہ تجھے پل صراط کا سامنا ہے، نہ تجھے جہنم کا ڈر ہے۔ تو مری اور اللہ نے تجھے مٹی بنا دیا۔ کاش ابو بکر تیری جگہ ہوتا۔ کائنات کا افضل ترین پیغمبروں کے بعد سب سے اونچے مقام آنے والا، جو اللہ کے غصے کو اپنے نام اعمال سے ٹھنڈا کرنے والا، وہ کانپ رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چل رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا محل جنت کے اندر بنا دیا تھا۔ معراج کے اندر دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، اپنے نمازوں پر گھمنڈ، اپنی داڑھی پر گھمنڈ، اپنے مدرسوں پر گھمنڈ، اپنے دین کے کاموں پر گھمنڈ۔ یہ صحابہ کتنے اونچے مقامات پر، اور دل کے اندر کتنی تواضع، اور دل کے اندر کتنا خدا کا خوف، اور اپنے آپ کو کس مقام پر رکھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی فہرست ان کو دے دی تھی۔ کہا یہ جو نمازی آتے ہیں ان نمازیوں میں اتنے صحابہ ہیں اور اتنے منافق ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آشکارا کر دیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا تھا کون سچا پکا مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن نہیں کی تھی لیسٹ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیسٹ دی تھی اور کہا تھا کہ اتنے لوگوں میں اتنے لوگ جو ہے منافق ہیں۔ وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہے، آج جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں، جو لوگ نبی کے دربار میں جاتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر صدیق، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر بن الخطاب، جب تک یہ جملے ختم نہیں ہوتے ظاہر کا نبی کے دربار میں حاضری دینے والے کا قدم آگے نہیں بڑھتا۔ جیسے کلیمے میں اللہ کے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا ہے، نبی کے نام کے ساتھ سلام کے ساتھ حضرت ابو بکر کا نام آئے گا، حضرت عمر الخطاب کا نام آئے گا۔ قیامت تک لاکھوں کروڑوں لوگ جب نبی کے دربار میں حاضری دیں گے، سلام نبی پر پڑھیں گے، سلام ابو بکر پر پڑھیں گے، سلام عمر الخطاب پر پڑھیں گے۔ وہ عمر الخطاب جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا عمر الخطاب نبی ہوتے۔ وہ عمر الخطاب جو زمین پر بولتے تھے آسمان سے وحی نازل ہوا کرتی تھی، وہ عمر الخطاب جن کی بیٹی نبی کی زوجیت کے اندر گئی تھی، وہ عمر الخطاب جسے نبی مانگ کر لائے تھے، ان کی جوتی کی دھول کو تیرا میرا عمل نہیں لگ سکتا۔ پوری دنیا کے مومنوں کا ایمان، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اسلام، پورے اولیاء، پورے اقطاب، پورے ابدال کا ایمان ایک طرف، عمر الخطاب کا ایمان ایک طرف، لیکن دل کے اندر تواضع، خدا کا خوف
فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر، حذیفہ منافقوں کی لیسٹ میں کہیں عمر کا تو نام نہیں ہے؟ 2 رکعت جمعہ کی نماز کی ٹھوکے مار کر، مسجد کے چندہ دے کر، مدرسے کو چندہ دے کر جنت اس کے باپ کی ہے، ٹھیکیدار سمجھتا ہے؟ وہ عمر الخطاب جس کے محل کو نبی نے معراج کے اندر دیکھا تھا اور یہ سمجھا تھا یہ اتنا خوبصورت محل، دودھ سے زیادہ سفید، موتی سے زیادہ چمکدار، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار یہ ہو سکتا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو؟ جبریل امین نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امتی عمر الخطاب کا ہے۔ ہماری کیا گارنٹی؟ خاتمہ ایمان پر ہو، خدا نہ کرے ایمان سے ہٹ کرو۔ قبر کی زندگی کی کیا گارنٹی؟ میدان محشر کی کیا گارنٹی؟ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں یا بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال دیے جائیں، ہے گارنٹی؟ عمر الخطاب کی ضمانت تھی، عثمان غنی کی ضمانت تھی۔ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، عثمان نبی کے دوہرے داماد، نبی نے ایک بیٹی دی، انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی دی، اور آپ نے فرمایا اگر ساری بیٹیاں عثمان پر نچھاور کرنے کا موقع آتا میں ساری بیٹیوں کو عثمان کے قدموں پر نچھاور کر دیتا۔ کوئی خسر کسی کو داماد بناتا ہے ایسے ہی بنا لیتا ہے؟ کیا کمالات، کیا خوبیاں دیکھی ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ عثمان غنی قبر کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا آخرت کے تذکرے سے نہیں روتے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، عثمان کو ڈر ہے کہ کہیں اس منزل میں ناکام نہ ہو۔ یہ چیز کا نہ پایا جانا، قبر کا ڈر نہیں، موت کا ڈر نہیں، آخرت کا ڈر نہیں، خدا کے حساب و کتاب کا ڈر نہیں۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب کا معاملہ فرما۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیکھ کر یہ کہتے جا میں تجھ سے حساب کتاب نہیں لیتا، میرے فضل سے تو جنت میں چلا۔ اللہ حساب کتاب پر آ جائیں، پیغمبر سر کرا رہے ہیں، نفسی نفسی کے عالم میں ہیں، یہ تیرا نماز چھوڑنا تو اللہ کے ساتھ گھمنڈ کر رہا ہے، یہ تیرا داڑھی منڈانا، یہ شادی کے اندر بھیجا رسوم کرنا، رواج کرنا، عورت کو لپسٹک لگانا، لالی لگانا، میک اپ کرانا، یہ خدا کے مقابلے میں تو گھمنڈ کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر کو ویران کرنا، ٹوائلٹ کو آباد کرنا، شادی خانے کو آباد کرنا، سنیما گھر کو آباد کرنا، جوئے گھر کو آباد کرنا، شراب کے اڈے کو آباد کرنا اور سڑکوں پر بیٹھ کر محفلوں کو آباد کرنا، یہ کبر اور گھمنڈ اور یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا صدیق کی طرح چڑیا کو دیکھ کر ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا حضرت حذیفہ کو جا کر پوچھتا ہے کہیں منافقوں کی فہرست کے اندر میرا نام تو نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا قبر کو دیکھ کر ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پر زنا کی تہمت لگی، تیری بیوی پر تہمت لگے، میری بیوی پر تہمت لگے، تیری بیٹی پر تہمت لگے، میری بیٹی پر تہمت لگے، تجھ پر تہمت لگے، مجھ پر تہمت کرے نہ لگے، لائر لائری کے لیے، وکیل وکالت کے لیے آتا ہے۔ امی جان پر جب تہمت لگی، منافقوں نے، حرامزادوں نے، کتوں نے، خنزیروں کی ناجائز اولادوں نے ہماری امی جان پر انگلیاں اٹھائی، وہ سرا کلام پاک کے اندر سورہ نور کی آیت نازل ہوئی والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، یہ اپنی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تنکا اٹھا کر، گھاس اٹھا کر رویا کرتی، بھائی وہ میں صحیح کرو باہر والا، اور فرماتی کاش اللہ مجھے گھاس بنا دیا ہوتا، کاش اللہ مجھے تنکا بنا دیا ہوتا۔ کیا خطا کی تھی انہوں نے؟ کیا قصور کیا تھا انہوں نے؟ گھمنڈ یہ نہیں کہ آدمی سینہ چوڑا کر کر چل رہا ہے، گھمنڈ یہ گناہ کرنے کا نام گھمنڈ ہے، داڑھی مڈانے کا نام گھمنڈ ہے، اور نماز چھوڑنے کا نام گھمنڈ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شادیوں کے اندر جو ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، پھر قدرت بھی ہے، پیلس شادی محل لیا، شمس شادی محل لیا، فلاں شادی محل لیا، کرایہ 3.5 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، خاندان کی غریب، خاندان کی یتیم، خاندان کی بیوہ، خاندان کی مسکین دوائیوں کے لیے ایڑیاں لگڑ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور بیٹی کی شادی میں، بیٹے کے ولیمے میں، ولیمہ سنت ہے، نماز فرض ہے، کپڑے نکال کر پڑھو، نہیں نبی کی نماز کی طرح نہیں، تو ولیمہ شمس شادی محل لیا تھا نبی نے، ڈیکوریشن کیا تھا، آدھا کھانا پیٹ میں ڈال کر پونا کھانا نالیوں کے اندر ڈالا تھا۔ سفر میں جا رہے تھے، نکاح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا دسترخوان بچھایا، نماز کے بعد کہا کہ میرا نکاح ہے، آج ولیمہ ہوگا، اپنے اپنے توشوں میں کیا چیز ہے پیش کرو، کسی نے ملیدہ ڈال دیا، کسی نے کھجور ڈال دیا، کسی نے پنیر ڈال دیا، کسی نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین، سید الاخرین، اور سید الانس، سید الجن، اس کا ولیمہ ہو رہا ہے، ایک چمڑے کے دسترخوان کے اندر سوکھی روٹی کے ٹکڑے، پنیر کے ٹکڑے، کھجور کے ٹکڑے، اور یہ لو صاحب یہ تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ ولیمے کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بھی اندر سے گھمنڈ ہے، کبر ہے، تکبر ہے۔ میں سیٹ صاحب، میں وہ شادی محل پوچھتا نا بعد میں، کیا بھی کم تو نہیں، اسے معلوم کم نہیں پڑا، بول کر جھوٹی شان جتاتا ہے، فرعون بنتا ہے انا ربکم الاعلی، کیا بھی کھانے پینے میں کم سرس، کیا کم سرس، ٹوائلٹ بھرے پڑے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے، نالیاں بھری پڑی ہیں، ٹٹیاں بھری پڑی ہیں، کتے تنگ آ چکے ہیں، اور یہ پوچھتا ہے کہ صاحب کیا بھی کم سرس نہیں، اپنا سینہ چوڑا کرنے کے لیے۔ یہ گھمنڈ نہیں، یہ فرعون نہیں، یہ نمرود نہیں، یہ شداد نہیں، یہ حامان نہیں، یہ نمرود نہیں ہے۔ اور تم بے حیا بن کر نبی کے غلام ہوتے، حدیث کے ماننے والے ہوتے، حق کے پرستار ہوتے، جہاں جس محفل میں تمہاری ماں کو گالی دی جا رہی ہو، جس محفل میں تمہاری بیوی کی بے عزتی کی جا رہی ہو، بیٹی پر تہمتیں لگائی جا رہی ہو، باپ کو گالی دی جا رہی ہو، ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو، تو بتاؤ کیا تم اس محفل میں جاؤ گے جہاں ماں کی بے عزتی ہوتی ہو، جہاں بیٹی کی بے عزتی ہوتی ہو، جہاں استاد کی بے عزتی ہوتی ہو، جہاں اپنی بے عزتی ہوتی ہو، جس محفل نکاح میں ویڈیوگرافی کی جا رہی ہو، جس محفل نکاح میں فاطمہ نام کی بچی، رقیہ نام کی لڑکی، زینب نام کی لڑکی، عائشہ نام کی لڑکی، قتیجہ نام کی لڑکی فواحشہ کے کپڑے پہن کر جسم کی نمائش کر کر امی جان کی توہین کر رہی ہو، نبی کا دل دکھا رہی ہو، غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی، شرم نام کی کوئی چیز ہوتی، پھونک دیتا تھا اور کہتے تھا تو نہیں سیٹ صاحب، نہیں ابا، نہیں سالے صاحب، نہیں ساڑو صاحب، یہ رشتہ اپنی جگہ مبارک، میں اپنے نبی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی مئی کا لال پیدا ہوا، چکنے چپاٹے کلے کر کر، جہیز کی بھیک میں لیا ہوا سوٹ پہن کر، عیسائیوں کی ٹائی لگا کر، انگریزوں کا چہرہ بنا کر، کتے سمروں کی طرح نبی کے سنتوں کو رونتے ہوئے، نبی کی النکاح من سنتی کی محفل کو نبی کے سنتوں کا
قتل کا مقتل بناتے ہوئے اس کتے کے پیٹ کے اندر یہاں چکن پر منہ مارا، وہاں مٹن پر منہ مارا، یہاں ویج پر منہ مارا، یہاں نان ویج پر منہ مارا، یہ غداری نہیں ہے نبی کی سنتوں کے ساتھ، یہ کبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اے علی تم نے کیا نکاح کیا؟ دیکھو ہم نکاح کر کے بتا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا کیا؟ ہم دیکھو پیالس میں نکاح کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ کبر کی نشانی، کبر نہیں ہے سینہ چوڑا کر کر بولنے بتانے کا نام میں فرعون بن رہا ہوں۔ کوئی بتاتا نہیں، کوئی کر کے بتاتا ہے، اس کے عمل سے پتا چلتا ہے یہ فرعون کی ناجائز اولاد ہے۔ شادیوں میں فضول خرچی کرنے والے، دکھاوا کرنے والے، نبی کی سنتوں کا ٹٹا کرنے والے۔ یہ عورت میک اپ کیوں کرتی ہے بھائی؟ لالی لگانے کا ثواب کسی حدیث میں ہے؟ لپسٹک لگانے کا ثواب کسی روایت میں ہے؟ نیل پالش کے اندر پالش کرنے کا ثواب کسی روایت میں ہے؟ کاسمیٹک استعمال کرنے کا ثواب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روح کے غلاموں کان کھول کر سنو، اگر دنیا میں کسی کا سجدہ اللہ کے بعد کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا، میں بیوی کو کہتا کہ وہ خاوند کے لیے سجدہ کرے۔ کائنات میں خدا کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی عورت کے پاس ہے تو اس کے خاوند کا مقام ہے۔ اس کا بننا، اس کا سنورنا، اس کا زیور پہننا، اس کا سیکسی لباس پہننا، اس کا قیمتی کپڑے پہننا، یہ مرد کے لیے ہو سکتا ہے۔ شادی خانے کے اندر یہ دکھاوا، یہ گھمنڈ، یہ تکبر یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ پر قربان جائے، حدیث میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن فراست والی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ ہر عورت دوسرے کو نیچا کرنے کی چکر میں وہ 1000 کی ساڑی پہنی ہے تو مجھے 2000 کی ساڑی، یہ کبر ہے۔ اور حدیث کہتی ہے جس میں اس کو اگر بننا ہوتا تو مرد کے لیے بنتی۔ مرد کے پاس میں نے بتایا تھا لہسن اسپرے، پیاز کا اسپرے، پسینے کا اسپرے، گندے کپڑوں کا اسپرے، کوئی سمجھے یہ کوئی بندھن ہوگی، ٹوٹی عورت ہوگی۔ سب زیور دوسروں کو دکھانے کے لیے، سب قیمتی کپڑے شادی کے لیے، شکرانے کے لیے، ولیمے کے لیے، صبح میں ایک کپڑا، دوپہر میں ایک کپڑا، شام میں ایک کپڑا۔ اور یہ مرد اس کو نہ دین خود چلتا ہے نہ اس کو دین کی بات بتاتا ہے۔ آج اس کی غلامی کر لے، کل قیامت کے دن یہ کہے گی انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، لوٹ کے مال سے زیور پہنایا تھا، لوٹ کے مال سے کپڑا دلایا تھا، لوٹ کے مال سے جوڑے دلائے تھے، لوٹ کے مال سے گھر کا ڈیکوریشن کیا تھا، لوٹ کے مال سے عورت کی فرمائش کی تھی۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، لکھ کر رکھ لے، یہی عورت، یہی بیوی تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جہنم میں لے جائے گی اور یہ کہے گی اے اللہ یہ مجھے خامن بنا کر بھیجا تھا، نہ خود سیدھے راستے پر چلا نہ مجھے چلنے دیا۔ کیا ہو رہا آپ کو معلوم؟ آپ کبر کس کو کہتے ہیں؟ گھمنڈ کس کو کہتے ہیں؟ اور بہت سارے گناہ وہ ہیں جن کا انجام اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں مرنے کے بعد دکھاتے ہیں۔ لیکن کبر، گھمنڈ، بڑائی یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ لے ہاتھ بے ہاتھ دنیا میں بتاتے ہیں۔ میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، بیوی نیک طبیعت تھی، دل کی بھلی تھی، فقیر آیا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نام پر بابا روٹی دے دو۔ بیگم نے کہا میں روٹی دے کر آتی ہوں، گئی روٹی دے کر آئی، دسترخوان میں بیٹھ گئی۔ خامن کہنے لگا اتنی دیر کیوں لگا دی؟ نہیں روٹی، نئے لوگ ہوتے ہیں کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے اور کما کر نہیں کھاتے۔ بڑی گری ہوئی نگاہ سے اس کو دیکھا، بائی بات آئی اور چلی گئی۔ حالات ایسے ہیں، قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے امیروں، اے مالداروں، اے حکومت اور سلطنت کے گدیوں پر رہنے والوں، عزت صرف قرآن میں ہے، عزت صرف سنتوں میں ہے، عزت صرف مسجدوں میں ہے، عزت صرف نمازوں میں ہے، عزت صرف اللہ کی عبادت میں ہے۔ نہ مال کا کوئی ٹھکانہ، کل کا امیر
آج کا فقیر بن جاتا ہے. ایک زلزلے کا جھٹکا لگا، ریلیف کیمپوں کے اندر آتا کٹورے کا بھیک کا کٹورا لے کر مجھے روٹی دے دو، میری بیوی کو روٹی دے دو، میرے بچوں کو دوائی دے دو. اللہ بدل دے گا. حالات آئے اور اتنے ٹائٹ ہوئے کہ وہ خود فقیر ہو گیا، بیوی کو رکھنے کے لائق نہیں ہوا، بیوی کو بھی طلاق دے دی. اب بیوی تھی بڑی حسین، بڑی جمیل، بڑی خوبصورت. 1 سال کے بعد دوسرا رشتہ آیا تو اس سے ان کے ماں باپ نے نکاح کر دیا، دوسری شادی ہو گئی. پھر اسی طرح کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، فقیر آیا اور آنے کے بعد کہا اللہ کے نام پر بابا روٹی دے دو. بیگم بڑی نیک طبیعت کی عورت، وہ روٹی دینے کے لیے گئی تو جب روٹی دی تو ایک چیخ آہ نکل گئی. خاوند دوڑتا ہوا آیا، بیگم کیا ماجرا؟ اس نے چھیڑا تو نہیں، کوئی برا جملہ کسا تو نہیں، اس نے گھور کر تو نہیں دیکھا؟ بیگم زار و خطار رونے لگی. نہیں میرے آقا، میرے سرتاج، اس نے کچھ نہیں کیا. کہا چیخ کیوں نکلی، رو کیوں رہے ہو؟ کہا یہ وہی پہلا خامد ہے میرا جس نے دسترخوان پر بیٹھا، جب میں گئی تو اس نے جو ہے برے الفاظ فقیر کو کہے تھے، آج اللہ نے اس کو فقیر بنا دیا. تو خامد نے کہا اے میری بیگم محترمہ طیبہ، آؤ ہم دونوں مل کر اللہ کا شکر ادا کرے، میں وہی فقیر ہوں جو دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا. حالات کے بدلنے میں اے متکبرو، داڑھی بنانے والوں، نماز کو چھوڑنے والوں، سنتوں سے بھاگنے والوں، مسجدوں سے بھاگنے والوں، قرآن سے بھاگنے والوں، نبی کے طور طریقوں سے بھاگنے والوں، فلمی زندگی میں عزت نہیں ہے، کرکٹ کی زندگی میں عزت نہیں ہے، گیمز کے اندر عزت نہیں ہے، دولت میں عزت نہیں ہے، مال میں عزت نہیں ہے، بنگلوں میں کوٹھیوں میں عزت نہیں ہے. آؤ اللہ کا قرآن تمہیں بلا رہا ہے، اللہ کا کعبہ تمہیں بلا رہا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ان دونوں کو ماننے والوں کے لیے ہے. اچھے صحت مند ایک صاحب، اللہ میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو صحت دے، شفا دے، اچھے خاصے نوجوان، حسین چہرہ، یوں کہیے کہ اگر لڑکیاں ان کو دیکھے تو مر مٹے. کسی چندے کی غرض سے مسجد سے تعاون، مدرسے سے تعاون لینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کہا حضرت سب کچھ اللہ کا دیا تھا، بیوی حسین، اولاد طاقتور جمیل اور سب پڑھے لکھے، ایک چھینک آئی اور دماغ کی رگ پلٹ گئی اور سارے جسم کے اندر لقوہ طاری ہو گیا. رفتہ رفتہ کاروبار ختم ہو گیا، کیپٹل ختم ہو گیا. اب وہ وقت آیا کہ آج بھیک مانگ کر کھانے کی نوبت ہو رہی ہے. حالات کے بدلنے میں دیر نہیں ہوتی متکبرو. فرعون کا انجام کیا ہوا، قارون کا انجام کیا ہوا، شداد کا انجام کیا ہوا، نمرود کا انجام کیا ہوا، ابو لہب کا انجام کیا ہوا، اتبا کا انجام. تم بچ جاؤ گے مسجد سے بھاگ کر، داڑھی مڈا کر، سنتوں سے کٹ کر. ان شادیوں کا بائیکاٹ کرو جن شادیوں کے اندر نبی کی سنت کے خلاف عمل کیا جاتا ہے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بھائی اس وقت تک رہتا ہے جب بھائی دین کا احترام کرے، نبی کا احترام کرے. جب بھائی نبی کا احترام نہ کرے، سنتوں کا احترام نہ کرے، وہ بھائی نہیں، ابو جہل ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبد الرحمن نے کہا بدر کے اندر ابا ایک موقع آیا تھا کہ میری نیام سے تلوار نکل چکی تھی اور جو تلوار ہوا میں لہرائی تو گردن آپ کی تھی، لیکن میرے دل میں رحم آ گیا، یہ ابو بکر میرا باپ ہے، اس لیے تلوار کو نیام میں واپس لا لیا. وہ صدیق اکبر جسے منبر رسول سے صدا لگائی جاتی ہے، اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے. وہ ابو بکر نے کہا بیٹے، وہ میدان بدر میں کفر کی بات تھی کہ کفر نے ابو بکر کو دیکھا تھا. خدا مند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو تیرا سر قلم کر دیتا. بیوی اس وقت تک جب نبی کو خوش رکھے، اولاد اس وقت تک جب نبی کو خوش رکھے، بھائی خسر اس وقت تک بھائی ہیں، خسر ہیں، سالے ہیں، ساڑو ہیں، باپ ہے، ماں ہے، رشتہ دار ہیں،
سب سے بڑا رشتہ نبی کی محبت کا رشتہ ہے. نبی کے دل کو جو تکلیف پہنچائے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ نبی کا دشمن ہے. جو نبی کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اس سے دوستی نہیں ہو سکتی، اور جو دوستی کرے گا وہ گھمنڈی ہے، متکبر ہے. اور گھمنڈی کے بارے میں قرآن نے کہا، حدیث سے کہا گیا، ایک رائی کے زنا کرانے کے برابر. گھمنڈ ہو اللہ اس کو جنت میں. تو آج لوگ لڈو پیر بنے ہوئے ہیں، لڈو پیر کے پرستار بنے ہوئے ہیں، مرید بنے چاہتے ہیں کہ صاحب ان کی تعریف کی جائے اور ان کی بڑائی بیان کی جائے. ایسے جو ڈاکٹر آپریشن کی نوبت ہو، مریض کی سرجری کی نوبت ہو، سینہ پھاڑنے کی نوبت ہو، کھوپڑی توڑنے کی نوبت ہو، اور وہ یونانی حلوے دے، شربت روح افزا دے. اگر ڈاکٹر صاحب کتنے اچھے ڈاکٹر ہیں، تو ڈاکٹر اچھے کہیں گے؟ ڈاکٹر نہیں، وہ ڈاکو ہے. وہ ڈاکٹر جو سر پھاڑ کر ہماری بیوی کا علاج کرے، ہماری بیٹی کا علاج کرے، ہڈیوں کو توڑ کر گندگی کو نکالے، ہم اس کو روپیہ دے رہے. ڈاکٹر صاحب شکریہ. جو عالم، نبی کا نائب، نبی کا خلیفہ، نبی کا مجاز اور امت کا رہبر، امت کا ہادی، نہ داڑھی مڈوں سے ڈرے، نہ سود خوروں سے ڈرے، نہ صدر سے ڈرے، نہ سیکریٹری سے ڈرے، نہ متولی سے ڈرے، نہ امیروں سے ڈرے. ولی کی نشانی کلام پاک کے اندر یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ولی کی داڑھی اتنی لمبی ہوتی ہے، ولی کا ماما اتنا موٹا ہوتا ہے، ولی کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا ہے، ولی کی رکعت اتنی لمبی ہوتی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کا ولی ڈرتا نہیں، غم نہیں کھاتا. ولا یخافون لومۃ لائم. قرآن نے کہا کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. آپ بازار کے اندر جاتے ہو، چائنا کا مال جاپان کے مال میں فرق کرتے نہیں کرتے، ورجنل ڈپلیکیٹ مال میں فرق کرتے نہیں کرتے. عالم کی پہچان نہیں ہے کیا تمہیں؟ عالم ربانی کی پہچان نہیں، ولی کی پہچان نہیں، اللہ والوں کی پہچان نہیں. لڈو کھانا چاہتے ہو، منہ پر تعریف سننا چاہتے ہو، اور کوئی آدمی ڈانٹے ڈپٹے. ایک صاحب نے مدرسے کا مال کھا لیا. ہم نے اس سے کہا کہ بھئی تم نے برا کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا. نہیں حضرت کل لوٹا دوں گا. میں نے کہا خدا نہ کرے رات میں تیری موت آ جائے ان حرام کے پیسوں کے ساتھ، اللہ کو نبی کو کیا منہ دکھائے گا. اب وہ کٹ گیا، الگ ہو گیا. ہونے دو، کٹنے دو. لوگ چاہتے ہیں کہ حرام کریں اور ان کی تعریف کی جائے. داڑھی منڈن کے خلاف بات نہ ہو، بے نمازی کے خلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت گالی دی. وہ آدمی جو مومن ہو، مسلمان ہو، اسے ماں کی گالی دی جائے ہلکی، بیوی کی گالی دی جائے ہلکی، بیٹی کی گالی دی جائے ہلکی. لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ تو جہنمی ہے، کافر ہے، تو بھیڑ ہے، کھڑمس ہے، یہ اس کو بہت برا لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے کافر ہو گیا. اب یہ کہ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں، اعتقادی طور پر کہا، عملی طور پر کہا، وہ چھوڑو. الفاظ نبی کے کیا ہیں؟ تو اب جب علماء کا دامن چھوڑا تو کہیں نہ کہیں کو سہارا ملنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہود اور نصارہ اسلام مسلمان کے اس وقت دھرتی پر کٹر ترین دشمن ہیں. ہندوستان کی تحریک آزادی سے پہلے جب انگریزوں کی سلطنت کی حکومت تھی، دلی کے اندر سرکاری محکمے میں ایک مسلمان تھے. انگریزوں سے ان کی بڑی جان پہچان تھی، افسروں سے، گورنر سے. تو چنانچہ ایک گورنر سے ان کی بڑی جان پہچان ہوئی، رازدار ہو گئے ان کے. گورنر نے کہا میں تم کو ایک عجوبہ دکھاؤں گا. تو چنانچہ شرط لگائی یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. تو ان کو لے کر گیا جنگل کی طرف. جنگل ختم ہوا تو زمین کے اندر تہخانہ تھا، اوپر دروازے تھے. ان دروازوں کو کھولا تو لفٹ اور سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی. جو نیچے گئے تو دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند کے طرز پر ایک مدرسہ بنا ہوا ہے. لوگ لمبے جبے پہنے ہوئے ہیں، رومال ڈالے ہوئے ہیں، درس بخاری ہو رہا ہے، شرح وقایہ پڑھایا جا رہا ہے، ہدایہ پڑھایا جا رہا ہے،
سلم پڑھایا مولوی کورس کی تمام کتابیں. اب گورنر سے یہ جو مسلمان افسر تھے ان کی بے تکلفی تھی، انہوں نے کہا یہ جب مدرسہ بنا ہے تو کھلی فضا میں کیوں نہیں بنا؟ تو وہ انگریز گورنر کہنے لگا ہم اتنے بے وقوف تھوڑے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو یہ مدرسہ مسلمانوں کا؟ نہیں، یہ جتنے پڑھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام یہود و نصارہ عیسائی ہیں. ہم ان کو کلام پاک پڑھاتے ہیں، ہم ان کو حدیث پاک پڑھاتے ہیں، ہم ان کو گرامر پڑھاتے ہیں، عربی زبان پڑھاتے ہیں. جو مولوی دارالعلوم دیوبند سے نکلتا ہے کم و بیش ایسا مولوی بنا کر نکالتے ہیں. کیا فائدہ؟ امت کے اندر جا کر انتشار پیدا کرے، اختلاف پیدا کرے، امت کے اندر حلال و حرام کے اندر کنفیوژن پیدا کرے، جھوٹی روایتیں بیان کرے اور جھوٹی حدیثیں بیان کرے. خدا جانے الیاذ باللہ ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو امت کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہوں گے، حدیثیں غلط بیان کر رہے ہوں گے، کلام پاک کے غلط ترجمے کر رہے ہوں گے. آج علماء سے دور ہو کر ایک ایجوکیٹڈ طبقہ اور درمیانی طبقہ کوئی مسئلہ جاننا ہو گوگل کے اندر گیا، یوٹیوب کے اندر گیا، عالم کی بات سنی، وظیفہ سنا، کیا پتا یہ جو اسلام ہے، شریعت ہے، سندوں کی بنیاد پر ہے. امام بخاری اگر کوئی روایت بیان کرتے ہیں اپنے باپ کے گھر سے بیان نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں امام بخاری نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا. یہ سند کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی غلط بات داخل نہ ہو جائے. یوٹیوب کی سند کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی یہودی غلط کام لے رہا ہو، غلط مسئلہ بیان کر رہا ہو، کتاب دکھا رہا ہو، لیکن آج فوٹو شاپ کے اندر کیا ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتا، اس میں سے کوئی جملہ نکال کر اپنے طرف سے کوئی جملہ اس میں داخل کر کوئی غلط کام نہیں کر سکتا ہو. اس لیے گوگل سے مسائل طلب کرنا، یوٹیوب سے دین حاصل کرنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اگر یہ شریعت کے اندر چلتا، اللہ کی فطرت ہوتی، اللہ تبارک تعالی ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ایک ٹیب دے دیتا، ایک کمپیوٹر دے دیتا، ایک ہارڈ ڈسک دے دیتا جس کے اندر حدیثیں ہوتی، جس کے اندر مسائل ہوتے. لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر کتاب پڑھاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر تزکیے کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر اللہ کے کتاب کی تشریح کرتے ہیں. صحابہ تک، صحابہ تابعین تک، تابعین تبع تابعین تک، تبع تابعین اگلی امتوں تک یہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. سلسلہ ایک جو ہے حدیث مسلسل اس کے اندر یہ ہوتا ہے، پڑھائی جاتی ہے. ہم نے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سند سے مولانا عبد الجبار صاحب سے وہ لی ہے حدیث کی سند. اس میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے پڑھانے کے وقت پانی پیا تھا، تو شاگرد جب پڑھائے گا وہ بھی پانی پیے گا. ان کا شاگرد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو نقل کرتے ہوئے ان کی ادائیں جو ممکن ہے، آپ نے مسواک لگڑا تھا اور شاگرد کو دیا تھا، تو شاگرد نے شاگرد کو، شاگرد نے شاگرد، یہ یوٹیوب کے اندر کیا ملے گا؟ یہ گوگل کے اندر کیا ملے گا؟ کیا پتا کہ کسی قاسمی عالم کے نام پر، کسی نبوی عالم کے نام پر، کسی تبلیغی عالم کے نام پر وہ گمراہ کر رہا ہو. جب ہمارے اسلام کے مسلمانوں کے کٹترین دشمن ہیں قادیانی، شیعہ، یہ کتنے طریقوں سے کلام پاک کے ترجمے اور چینل قائم کر کر مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. مسلمانوں کیا مدارس کو تالے لگ گئے جو گوگل سے فتویٰ پوچھ رہے ہو؟ مفتیان کرام کے جنازے نکل گئے جو یوٹیوب سے دین حاصل کر رہے ہو؟ کیا یہ شریعت کا مزاج ہے کہ ٹی وی سے دین حاصل کیا جائے؟ کیا یہ شریعت کا مزاج ہے انٹرنیٹ سے دین حاصل کیا جائے؟ کیا شریعت کا مزاج ہے کہ یوٹیوب سے دین حاصل کیا جائے؟ وہ پگڑی لگا لیا، عالم ہو گیا. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو جب جنگل کے اندر سے بجلی کڑکی، ایک نور نکلا اور آواز آئی
اے پیران پیر غوث پاک، ہم اللہ ہے بات کر رہے ہیں، ہم نے تیری نماز کو معاف کر دیا۔ اس زمانے کا میڈیا تھا، اس زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا، اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا، اس زمانے کے اندر گوگل نہیں تھا۔ کیا پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے ان کی بات کو قبول کر لیا؟ تو کہا شیطان خبیث مردود و ملعون، میرے پیغمبر احد میں گئے نماز کو نہیں چھوڑے، بدر میں گئے نماز کو نہیں چھوڑے، تبوک میں گئے نماز کو نہیں چھوڑے، اے مردود جانا کسی اور کو گمراہ کر لینا، میں گمراہ نہیں ہونے والا۔ وہ تھا شیطان، ارے میرے داؤ پیچ کے اندر نہیں آیا۔ تو اس نے کہا اے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، ورنہ تمہاری جگہ دوسرا ہوتا تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا، اور اپنے آپ کو کہتا اللہ نے مجھ سے بات کیا اور میری نماز معاف ہو گئی۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے کہا چپ ہے، لعنت ہے حرام خور کتے کہیں کے، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ پیران پیر کی فراست ان کی ایمانی طاقت تھی، انہوں نے شیطانی قوت کو پہچانا۔ آپ علماء کو نہیں پہچان سکتے، میلاد کے موسم کے اندر مینڈک کی طرح ٹرانے والے جلسے جلوسوں کے اندر آ جاتے ہیں، نعرے پکارے جاتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ کیا بات تھی بھی، کیا تقریر تھی بھی، کیا معلوم تم کو؟ اس کا سلسلہ کہاں جا رہا ہے، کون سے مسلک سے ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ اتھارٹی ہے، معیار ہے؟ مرزا علی انجینئر نام کا پگڑی پہنا ہوا مولانا تاریخ مسعودی کی طرح ایک آدمی یوٹیوب پر چھایا ہوا ہے، رامزی آدمی ہے وہ، اشراق کی نماز الگ الگ قسم کے، کیا فرق کر کیوں علماء ہے کو بنایا گیا ہے؟ علماء کا مقام کیوں دیا گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی علماء نبی کے وارث، کیوں مقام دیا گیا؟ یوٹیوب سے اگر دین کو سمجھنا ہے، گوگل سے دین کو سمجھنا ہے، تم عزت دو نہ دو، تم مقام دو نہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، مقام دیا، درجہ دیا، علماء کا مقام بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آج علماء کا ٹھٹا کرتے ہو نا، آج تمہارے امام جو تمہاری نمازوں کو اللہ کے عرش تک پہنچاتا ہے، کیا تنخواہ دیتے ہو؟ تمہارا وہ امام تمہاری ماں کی نماز جنازہ پڑھا کر اللہ کے دربار میں سفارش کرتا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ یہ محمود کی اماں مر گئی، عباس کی اماں مر گئی، اللہ یہ طلحہ طاہا کی اماں مر گئی، اللہ اس کی مغفرت کرنا، اللہ اسے بخشش کرنا، کروٹ کروٹ راحت دینا۔ یہ عالم نہ ہوتا یہ بیٹیاں حلال ہوتی؟ کون حلال کر رہا ہے؟ 100 کروڑ کا شادی محل لے لو، جب تک قاضی عالم ایجاب و قبول نہیں کرائے گا کیا وہ نکاح ہو سکتا ہے؟ جھوپڑ پٹی میں کرائے تو ایجاب قبول ہو جائے گا۔ 100 کروڑ کے ہماری بیٹیاں حلال، ہمارے بہویں حلال علماء سے ہو رہے ہیں، نبی کے وارثین سے ہو رہے ہیں۔ گٹر میں اترنے والا جمع دار دھنکی جاؤ یا مسجد سے نکل کر اسے قسم دے کر پوچھو کہ سرکار تجھے کیا تنخواہ دیتی ہے؟ کسی کی تنخواہ 45,000 سے کم نہیں ملے گی۔ جو قوم کا امام اور رہبر تمہاری نمازوں کو اللہ کے عرش تک لے جاتا ہے، تمہاری ماؤں کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، تمہارے باپ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ سور میں بکرے کے اندر کیا فرق ہے، تمہیں بتاتا ہے پردے میں بے حیائی کے اندر کیا فرق ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ رقیہ کی قسم کی عورتیں کون ہیں اور ابو جہل کے گھرانے کی عورتیں کون ہیں، تمہیں بتاتا ہے جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے۔ اس ایک بھنگی کی تنخواہ بھی نہیں دیتے ہو۔ تم عزت کرو نہ کرو، یہ دنیا گزر جائے، 8,000 10,000 کتا اگر پالتے ہو گھروں میں، اس پالتو کتے پر کتنا خرچ آتا ہے؟ 10,000 سے زائد خرچ۔ اس کی بسکٹ کی قیمت کیا، اس کے شیمپو کی قیمت کیا، اس کے صابن کی قیمت کیا؟ اگر پیغمبر ہوتا، پیغمبر نہیں آتا، پیغمبر کا اب وضو نہیں، اب تیمم چل رہا ہے، اور تیمم وہی کام کرتا ہے جو وضو کرتا ہے۔ ایک آدمی وضو نہیں کر سکتا،
تیمم سے نماز پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا، تیمم سے قرآن پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا، تیمم سے طواف کر سکتا نہیں کر سکتا، تیمم سے صفا مروا کی صحیح کر سکتا نہیں کر سکتا، تیمم سے قرآن کو ہاتھ لگا نہیں سکتا، لگا سکتا نہیں لگا سکتا، وہی کام کرتا ہے۔ نبی نہیں ہے، یہ نبی کے وارثین ہیں، نبی کے کار نبوت کو انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ قوموں کا سلوک کیا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، علماء کی عزت نہیں، ائمہ کی عزت نہیں، مؤذنوں کی عزت نہیں، مسجد کے خادموں کی عزت نہیں، جن کے سینوں کے اندر کلام پاک کے 6666 آیتیں، آج ان کی عزت نہیں۔ ایک لکڑی کا ٹکڑے کا بلہ لے کر ادھر سے ادھر کتے سور کی طرح بھاگنے والے کی آج عزت ہے، آج گویوں کی عزت ہے، آج رنڈیوں کی عزت ہے، آج ناچنے والوں کی عزت ہے۔ سلمان خان نام رکھنا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ کوئی ہیرو کا نام ہے، شاہ رخ خان نام یہ رکھنا چاہتا ہے اس لیے کہ یہ کسی فلمی ہیرو کا نام ہے، وہ کسی مولوی کا نام رکھنا نہیں چاہتا، وہ کسی نبی کا نام رکھنا نہیں چاہتا، وہ کسی صحابی کا نام رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ آج علماء کو بے عزتی کر رہے ہو، کل نبی کے زمانے میں ہوتے نبی کے ساتھ بھی یہی کام کرتے، بنگی کو 25,000 تنخواہ دیتے، ڈرائیور کو 35,000 تنخواہ دیتے اور نبی کو کہتے کہ صاحب تم 12,000 میں 8,000 میں گزارا کرو۔ ہم پیسوں کے کتے والی بات نہیں کر رہے، ہم عزت کا معیار بتا رہے ہیں۔ تم قدر کرو نہ کرو، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نائب، میرا خلیفہ، میرا مجاز جو عالم باللہ ہوتا ہے، ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں، خراب بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر میں اچھے بھی ہوتے ہیں، لٹیرے بھی ہوتے ہیں، انجینئر میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ایسے علماء میں بھی علماء ربانی بھی ہوتے ہیں، علماء شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے عقل دی، آپ گھاس نہیں کھاتے، کھانا کھاتے ہو، آپ گندا پانی نہیں پیتے، آپ آر او واٹر پیتے ہو، بسلری واٹر پیتے ہو، آپ زمزم پیتے ہو، روح افزا پیتے ہو، دماغ کو تمہارا کام نہیں کرتا کہ کون حق پرست عالم ہے اور کون جو ہے باطل پرست عالم ہے، فرق نہیں کر سکتے۔ ہر طبقے میں نبی کی موجودگی میں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، مسلم کذاب پیدا ہو گیا، اسود انسی پیدا ہو گیا، تو اب نبی کا نام لے کر جھوٹے علماء پیدا نہیں۔ یہ فرق کرنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ تم مانو نہ مانو، گوگل کو مفتی ماننے والوں، یوٹیوب کو مولانا ماننے والوں، اس کے اندر وظیفہ لکھا رہتا ہے، جو یہ وظیفے کو پڑھے گا 3 دن کے اندر مالدار ہو جائے گا، 24 گھنٹے کے اندر اس کا قرضہ اتر جائے گا۔ اب یہ کوئی جادوئی چھڑی ہے کہ پڑھا اور یہ ہو گیا؟ خدا نہ کرے پڑھنے میں فرق تھا یا وظیفہ غلط تھا، نہیں ہوا تو دل میں اللہ کے نام کے تعلق سے بدگمانی پیدا کر رہا ہے، وہ ظالم کا بچہ ہے۔ اس نے کہا یا رزاق 1.25 مرتبہ چاول پر پڑھ کر رکھ لو، اللہ تمہارا قرض دور کر دے گا۔ دیکھا 3 دن میں نہیں ہوا، چوتھے دن انتظار کیا، 5ویں دن انتظار کیا، اب دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، یا رزاق اللہ کا نام یہ غلط ہے، اب مالدار کے پیچھے، سیٹ صاحب کے پیچھے بھاگتا۔ اس طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل فرض تھا تو پانی اس زمانے میں کم تھا،